بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں باشندگان مشہری نیا ٹولہ کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی محفل اتنے دھوم دھام سے سجایا اور پورے ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کر سماعت بھی کر رہے ہیں. اور اس سے والا تر میں خاص کر کے مبارکباد دینا چاہوں گا محب گرامی وقار حضرت حافظ وقاری جناب سرفراز صاحب قبلہ مجزل اللہ علی و نورانی سے کہ ان کی بھرپور محنت اور ان کے باتوں کا آپ نے مان رکھا اور انہوں نے اپنی پوری محنت و مشقت کے ساتھ یہ کام کرنے پر آپ کو آمادہ کیا. دیکھیے، دینا ایک الگ صورت ہوتا ہے اور اس دیے ہوئے چیز کو، اس دیے ہوئے خزانے کو کسی اچھی جگہ پر لگا کر اسے سجانا یہ الگ بات ہوتی ہے. تو ہمارے محبی گرامی وقار ان کی کافی محنت و مشقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور اب تک ان کی پوری ذمہ داری اور پوری محنت اور پوری لگن جو ہے کھل کر سامنے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو کامیاب و کامران عطا فرمائے. کہیے آمین. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ باشندگان نیا ٹولہ کے جتنے بھی لوگ اس بزم میں حصہ لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حصہ لینے والوں کے نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. حضرات محترم، کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں ہدیہ خلوص درود پاک کی ڈالی عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، ولادت باسعادت کا موقع ہے اور یہ محفل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی محفل ہے. تو 2-3 بن ولادت باسعادت کے موقع سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. انشاءاللہ وقت اگر کچھ ملا، آپ کا مزاج اگر میرے مزاج سے اگر کچھ مل گیا تو انشاءاللہ کچھ باتیں بھی ہوگی. 2-3 اشعار مولود نبی پر آپ سماعت کریں. ایک مرتبہ اور بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ شعر میں اس لیے آپ کو کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک شخص کی پوری ذمہ داری اور پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکا ہے، جان اور مال دونوں طریقے سے آپ لوگوں نے اس محفل کو سجایا. بس آپ لوگوں کے لیے 2 مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اگر سمجھ میں آئے تو مجھے کچھ نہیں، بس صرف سبحان اللہ آپ کی زبانوں سے سننا میں پسند کروں گا. آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میرے لیے کامیابی ہے. سماعت کریں. فلک نظاروں زمین کی بہاروں، فلک نظاروں زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے. فلک نظاروں زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں.
کے مارو چلو بے سہارو، ہاں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اور انوکھا نرالا وہی شان آیا، اور وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہی شان آیا، اور وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اور ہوا 400 رہے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا 400 رہے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، اور حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، امام عشق و محبت امام اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور بقول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، غنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش۔ اے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں طلوع اجلال کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک نور، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ اے میرے محترم بزرگوں، مفسرین محققین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین سے
قرآن مقدس کو لیا ہے، اور نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آج یہ لوگ اگر تصور کر لیں کہ نور سے مراد نبی ہی کیوں، نور سے روشنی بھی مراد ہے، تو نور کا لفظی معنی روشنی ہی ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ نے لفظ نور کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ آپ تھوڑا پیچھے آئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مٹی کے آب و گل میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا کے مجسمے کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ نبینا کے مجسمے میں جب روح ڈالی گئی، اللہ نے جب روح سے حکم فرمایا ہے روح اس مجسمے میں تو داخل ہو جا، تو روح جب اس حضرت آدم علیہ نبینا کے جسم میں، اس مجسمے میں داخل جب ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو جسم ہے، وہ مجسمہ جو ہے وہ مٹی کا جو ایک بنا ہوا ہے، اس میں پورا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہ روح حضرت آدم کے جسم میں گئی، واپس آ گئی، اور واپس آنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب تبارک و تعالیٰ تو مجھے دنیا کے کسی خطے میں بھیج دے، چاہے جہاں بھیج دے مجھے منظور ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو ایسی جگہ بھیج رہا ہے جہاں گپ اندھیرا ہے، جہاں سیاہ ہی سیاہ ہے، مجھے روشنی کا کوئی انتظام نہیں نظر آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تیری رضامندی اسی میں ہے کہ میں اس مجسمے میں جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجسمے میں روشنی کا کوئی انتظام کر دے، کوئی لائٹ لگا دے، کوئی بلب لگا دے۔ اے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب روح نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے چند قطرات کو حضرت آدم علیہ نبینا کے پشت میں ڈالا۔ جیسے ہی پشت میں ڈالنا تھا، پھر جب روح کو جسم میں ڈالی گئی، جیسے ہی پشت میں نبی کا نور روشن ہوا اور مجسمے میں روح گئی، اور روح جانے کے بعد وہاں جا کر حضرت آدم علیہ نبینا کے مجسمے میں تھم گئی، اور جیسے ہی تھمنا تھا، تھمنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے تھے حضرت آدم علیہ نبینا، جیسے ہی ان کے جسم میں روح آئی، وہ اپنے زبان کو، اپنے جسم و جان کو جب حرکت میں لے آئے، فرشتے حضرت آدم علیہ نبینا کے پیچھے پیچھے بولیے، تمام فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اے میرے محترم، بس سمجھانا یہ مقصد ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور۔ بس نور کا مقصد سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا کے پشت میں نور کو ڈالا، کس کے نور کو ڈالا؟ اپنے محبوب کے نور کو ڈالا۔ فرشتے حضرت آدم کے پیچھے پیچھے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، شوق در شوق یکے بعد دیگرے نبی کے نور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اے میرے محترم، حضرت آدم علیہ نبینا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب تبارک و تعالیٰ مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ تیرا نورانی فرشتہ میرے پیچھے پیچھے چلے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس چیز کو دیکھنے کے لیے فرشتہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور تبارک و تعالیٰ میری خواہش ہے اس کو میرے سامنے کر دے تاکہ تیرا نورانی فرشتہ میرے آگے آگے چلے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا کے پشت سے اس نور کو نکال کر حضرت آدم کی پیشانی میں ڈالا۔ جیسے ہی پیشانی میں ڈالنا تھا، تمام فرشتے پیچھے سے گھوم کر آگے آ گئے۔ اب یکے بعد دیگرے نمبر لگا کر اللہ کے نبی کے نور کا دیدار کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ جب یہ حضرت آدم علیہ نبینا جب اس چیز کو، اس مرحلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کے دل میں بھی چاہ ہوئی کہ آخر یہ کون سی شے ہے، یہ کیا چیز ہے جو فرشتے اتنا شوق سے آ کر میرے پاس آ کر یکے بعد دیگرے نمبر لگا کر اس چیز کا دیدار کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تبارک و تعالیٰ میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے فرشتے یکے بعد دیگرے آ کر دیکھا کر رہے ہیں۔ اے میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے چند قطرات کو حضرت آدم علیہ نبینا کی انگلی میں ڈالا۔ جیسے ہی انگلی میں نور کو ڈالنا تھا، جب انگلی روشن ہوئی، حضرت آدم علیہ نبینا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تبارک و تعالیٰ یہ کون سی شے ہے جو میرے انگلی کو روشن کر رہی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم سنو، یہ کوئی اور شے نہیں بلکہ تمہارے نسل سے میرا محبوب جو دنیا میں جائے گا، جسے میں نے دنیا بنانے سے کروڑوں سال پہلے میں نے فلک پر بنا کر رکھا ہے۔ اے آدم، اسی نبی کے نور کا چند قطرہ ہے جو تمہاری انگلی میں چمک رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت آدم علیہ نبی نے پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نسلاً تو محمد ابن عبداللہ میری اولاد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے روحانیت سے تو یہ آدم بھی محمد کی اولاد
औलाद मुझको नजर आ रही है। नस्लन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो आदम की नस्ल से है, लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो ये आदम मोहम्मद की नस्ल से नजर आ रहा है। अब मेरे मोहतरम आपको बात समझ में आ गई। अल्लाह ने हजरत आदम से कहा कि ये नूर मेरे महबूब का है। किसका है? आप लोग बोलिए। महबूब का। समझ में आ रही ना बात खुलासा जिक्र करूंगा थोड़ी देर इंशाल्लाह, 10 मिनट और आप बर्दाश्त करें इंशाल्लाह, उसके बाद ये इख्तिताम पजीर पर हो जाएगी महफिल। अल्लाह ने फरमाया किसको? हजरत आदम को, कि मैं अपने नबी के नूर को तुम्हारे पुश्त में पहले, फिर पेशानी में, फिर उंगली में रोशन किया। तो अब नूर से तो ये खुलासा हो गया कि अल्लाह ने नूर का जिक्र कुरान में इसलिए किया कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सरवरे कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुनव्वर बनाकर भेजा, रोशन बनाकर भेजा। अब नूर से समझ में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब सरवरे कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में तुलूफ़े इजलाल फरमा रहा है, जब नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। अब जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को सजाया तो नबी के सदके सजाया है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीजें पैदा की है ये सदका नबी है, नबी का सदका है। आज हम सांस ले रहे हैं ये भी नबी का सदका है, हम खाते हैं ये भी नबी का सदका, हम चलते हैं ये भी नबी का सदका, हम अपने खेशो अकारीब में रह रहे हैं ये भी नबी का सदका। और सबसे बड़ी बात, हम कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी दौलत से अपने सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं, ये मेरे नबी का सबसे बड़ा सदका। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब नबी को दुनिया में आने का वक्त हुआ, आपने अभी अभी हज़रत अल्लाह मौलाना क़ारी जमालुद्दीन साहब क़िबला से समाअत की कि अल्लाह के नबी सरवरे कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो किस तरह भेजा? इस तरह भेजा कि अगर दुनिया में नबी मेरा महबूब जब दुनिया में जा रहा है, अगर मैं दिन के उजाले में भेजूंगा तो वो रात को ताना देती हुई नजर आएगी, अगर रात के अंधेरे में भेजूंगा तो वो दिन को ताना देती हुई नजर आएगी। गोया अदल और इंसाफ के साथ अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। किस तरह भेजा? सुबह सादिक के वक्त भेजा। क्यों भेजा? इसलिए कि रात की स्याही जाते जाते चेहरे मुस्तफा का दीदार कर ले और दिल का उजाला आते आते नबी के चेहरे दीदार के जियारत कर। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ने दिनों रात के साथ अदल किया, इंसाफ किया कि न दिन को इस बात का कोई मलाल रह जाए, न रात को इस बात का कोई मलाल रह जाए कि नबी मुझ में नहीं आए, नबी मुझ में नहीं आए, बल्कि एक तरह का फैसला किया कि नबी जब आ रहे हैं, जब इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो रात भी जियारत कर ले नबी के चेहरे की और दिन भी सरफराज हो जाए नबी के जलवे अनवर से। ए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो अदल इंसाफ नबी के आने का वक्त मुकर्रर किया गया, नबी के आने का वक्त मुतय्यन किया गया। लेकिन जब नबी दुनिया में आ रहे हैं तो जानते हैं वो दिन, वो सुबह कैसा सुबह था, वो घड़ी कैसी घड़ी थी। ए मेरे मोहतरम सरदारान मक्का बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस सुबह में इस दुनिया में तुलूए इजलाल हुए, वो सुबह ऐसा सुबह था कि कोई उस सुबह का तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जिस दरख्त को हमने कल तक सूखा देखा था, आज उस दरख्त में हरियाली नजर आ रही है। जिस खेत को मैंने बियान पड़ा देखा था, आज उस खेत में हरियाली नजर आ रही है। जिस जानवर के थन दूध से सूख गए थे, आज उस जानवर के थनों में दूध भरे नजर आ रहे हैं। जो बरसों से बिस्तरे अनारत पर लेटे थे, आज वो शिफायाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिंदगी भर नाबीना थे, आज उन्हें बीनाई नजर आ रही है। जो जिंदगी भर गूंगे थे, आज उन्हें गोयाई नजर आ रही है। गोया उस सुबह का मंजर ही अलग नजर आ रहा है। सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये सुबह कैसी सुबह है। मेरे बाप जो बरसों से बीमार थे, बिस्तरे अनारत पर थे, आज उन्हें शिफायाब नजर शिफाता हो रही है। आज जो मेरी खेत जो वीरान हो गए थे, जो कहत साली का शिकार हो गए थे, आज मैंने जब अपने खेतों की तरफ देखा तो वो हरे भरे नजर आ रहे हैं। कोई ये कहता नजर आ रहा है कि मैंने फला दरख्त को देखा था, कल तक वो सूखा था, आज उसमें हरियाली नजर आ रही है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसी में एक आने वाला मुसाफिर कहता है, ऐसा बयान मक्का तुमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा, जो मैंने देखा है बयान कर दी तो तुम अपने
آپ کو حیرت سے باہر کر لو گے. آنے والے شخص سے سرداران مکہ سوال کرتے ہیں مسافر بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو مسافر کہتا ہے اے سرداران مکہ میں کعبہ کی طواف کر رہا تھا, طواف کعبہ کر رہا تھا. کعبہ کی طواف کر کے جیسے ہی میں نکلنے والا تھا میں نے دیکھا حضرت عبد المطلب کے گود میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے. حضرت عبد المطلب کعبہ کی طرف چلے آ رہے ہیں. جیسے ہی دائرے کعبہ میں حضرت عبد المطلب نے قدم کو رکھا ہے میں نے ایک نظر کعبہ کی طرف دیکھا, ایک نظر حضرت عبد المطلب کی طرف دیکھا, پھر کعبہ کو دیکھا, پھر عبد المطلب کو دیکھا. جو حضرت عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف آ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا جا رہا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ سب نے تو سر جھکایا ہے کعبے کے سامنے لیکن کعبہ جھکا ہوا ہے گنبد خضرا کے سامنے. کعبہ جھکا ہوا ہے گنبد خضرا کے سامنے. ایسا دوران مکہ میں نے دیکھا ہے, میری نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی جانب آ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا جا رہا ہے. میری نگاہ نے یہ فیصلہ نہیں کر سکا. لیکن البتہ ایک چیز میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو حضرت عبد المطلب کے گود میں تھا بڑا ہی حسین و جمیل بچہ تھا, بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا. ایسا دوران مکہ میری زندگی نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا, میری زندگی نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جب یہ بات سرداران مکہ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی, سرداران مکہ کے دل میں ایک چاہ ہوئی کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جو بہت خوبصورت ہے, چلو اسے جا کر دیکھا جائے, اس کی خوبصورتی کا معائنہ کیا جائے, اس کے جلوے کا معائنہ کیا جائے, اس کے طلبے کا معائنہ کیا جائے, اس کے آنے کی برکت سے خود بھی فیوز و برکات حاصل کی جائے اور آنے والے نسلوں کو بھی اس کے فیوز و برکات سے مالا مال کیا جائے. اے میرے محترم سرداران مکہ نے اتفاق کیا کہ چلو سردار قریش حضرت عبد المطلب کے گھر چل کے اس بچے کا دیدار کیا جائے. تمام سرداران مکہ حضرت عبد المطلب کے گھر ہو لیے. حضرت عبد المطلب کے گھر آتے ہیں, حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں سرداران قریش میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب خوشی سے کہتے ہیں ہاں میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو سرداران مکہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے گھر میں جو بیٹا جو پوتا آپ کا پیدا ہوا ہے میں اسے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں. تو حضرت عبد المطلب خوشی کے مارے گھر میں گئے. حضرت آمنہ سے کہا اے آمنہ باہر جو ہے سرداران مکہ کھڑے ہیں, میرے پوتے محمد ابن عبداللہ کی دیدار کے لیے لوگ باہر کھڑے ہیں. اے آمنہ تو اجازت دے میں اس کو باہر لے جاؤں. حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب کے گود میں دیا. حضرت عبد المطلب باہر نکل کر آئے. جیسے ہی باہر نکل کر آئے صحابہ سرداران مکہ دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھو کتنا نور جھلک رہا ہے, ان کی آنکھیں دیکھو کس طرح نرگیشی ہے, ان کے تبسم, ان کے ہونٹوں کو دیکھو کس طرح پتلے ہیں, ان کی انگلیوں کو دیکھو کس طرح بے مثال ہے, ان کے تلوے کو دیکھو کس طرح بے مثال ہے. گویا حضرت حسان بن ثابت کا یہ قول وہاں ثابت ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, وہ احسن منکا لم تلد عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ترجمہ سن لیجئے کہ وہ احسن منکا لم تلد عینی, یا رسول اللہ آپ ایسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. واجمل منکا لم تلد النساء, دیکھنا تو درکنار آج تک کسی خاتون نے اتنا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں. واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے. کانک قد خلقت کما تشاء, کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ویسا ہی بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنا کے اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات میں یہاں تک آپ کو سمجھا دیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں آگے سننا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں, نہیں تو یہیں پہ محفل اختتام ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے محترم سمجھ میں آ رہی بات, سمجھ میں آ رہی نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی جب دنیا میں آئے تو تمام لوگوں کی زبان پر نبی کی تعریف و توصیف تھی, ان کی خوبصورتی کی تعریف تھی, ان کے آمد کی تعریف تھی. میرے محترم اس وقت کوئی نہیں جانتے تھے کہ یہ آنے والا بچہ کون سا بچہ ہے. یہی بچہ تو امام الانبیاء ہے, یہی بچہ تو ختم الرسل ہے, یہی بچہ تو شفیع المذنبین ہے, یہی بچہ تو رسالت یہی بچہ, اسی بچے پر تو رسالت کا خاتمہ ہے. اے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, تمام سرداران مکہ نبی کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. میرے محترم
ذہن ایک سوال کرتی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں نے ترجمہ بتایا کہ یا رسول اللہ آج تک آپ کے جیسا حسین و جمیل بچہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا، دیکھنا تو درکنار کسی قبیلے کی عورت نے اتنا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ ایک سوال آتا ہے کہ حضرت حسان نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، اور ایک انسان پوری زندگی میں چاہے اس کی زندگی جتنی بڑی ہو، کیا وہ پوری زندگی میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ پوری دنیا پورے خطے کا چکر نہیں لگا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کعبہ میں مکہ میں حضور کے جیسا حسین و جمیل کوئی نہ ہو، مکہ کے بعد کہیں اور بھی تو ہو سکتا ہے، ہندوستان میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں ہو سکتا ہے، ترکستان میں ہو سکتا ہے، افغانستان میں ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں تو حضور سے زیادہ حسین و جمیل ہو سکتا ہے۔ اے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سوال ذہن کرتی ہے کیونکہ حضرت حسان بن ثابت پیدا جب سے ہوئے ہیں اور جب تک زندگی ہے جب تک ہی انہوں نے دیکھا ہے، لیکن ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی دنیا تھی، ان کے جانے کے بعد بھی دنیا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی خوبصورتی ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی خوبصورتی ہے، لیکن ایسا حضرت حسان بن ثابت نے کہا تو کہا کیوں؟ اے میرے محترم، حضرت حسان بن ثابت کی زندگی تو ایک زمانہ بن گئی، اس زمانے کے بعد بھی زمانہ ہے، اس زمانے کے پہلے بھی زمانہ ہے، لیکن جس نے دنیا بننے سے لے کر کل قیامت تک کو دیکھا ہے، میں اس کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے میرے محترم، حضرت جبریل امین ہے، حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین جیسے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل بتا تو نے مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ تو نے مجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ تو نے مجھ سے زیادہ حسن والا کسی کو دیکھا ہے؟ تو نے مجھ سے زیادہ محبت والا کسی کو دیکھا ہے؟ تو نے مجھ سے زیادہ شفقت والا کسی کو دیکھا ہے؟ اے میرے محترم، حضرت جبریل پکارتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض ومشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، آپ کے جیسا حسین و جمیل میں نے آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں۔ قلبت الارض ومشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا۔ کس کی گواہی ہے؟ حضرت جبریل کی گواہی ہے، جو فرشتوں کے سردار کہے جاتے ہیں، فرشتوں کے سردار کا خطاب حضرت جبریل کو حاصل ہے۔ وہ جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوری دنیا کو مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، کہیں آپ کے جیسا حسین و جمیل نہیں ہے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کی خوبصورتی نبی کے اندر رکھتی تھی۔ اے میرے محترم، اب آگے چلیں، یہ تو سرداران مکہ کا وہاں ذکر ہے، وہاں تذکرہ ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آنے والا جو شخص ہے، آنے والا جو بچہ ہے، عبد المطلب کے گود میں جو بچہ ہے وہ کتنا حسین و جمیل ہے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ کو سماعت کریں میرے محترم بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا کچھ واقعہ اب میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ اس وقت کا ایک رواج تھا کہ کسی سردار کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کوئی دائی کرتی، کسی دایا کے گھر میں اس کی پرورش ہوا کرتی تھی۔ یہی ماحول تھا، اسی ماحول میں پرورش ہوا کرتی تھی کسی سردار کے بچے کی۔ اس وقت میں قحط سالی کا بہت دور چل رہا تھا، بہت قحط پڑ چکا تھا، سوکھا پڑ چکا تھا، اناج ہو نہیں رہے تھے، جانور کے تھن میں دودھ نہیں تھے، پانی کی قلت ہو گئی تھی۔ اسی میں ایک قبیلہ تھا سعد قبیلہ، سعد قبیلے میں بھی یہ قلت رافض تھی میرے محترم، وہاں بھی بھوکمری کا شکار لوگ ہو رہے تھے۔ تو سعد قبیلے کی عورتوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کعبہ مکہ جا کر مکہ کے سردار کے بچوں کو لا کر ان کی پرورش کر کے اس سے جو انعام و اکرام حاصل ہوں گے اپنے گھر کی پرورش ہو جائے گی۔ تمام عورتوں نے یہ فیصلہ کیا، حضرت حلیمہ کے گھر چلی گئی، حضرت حلیمہ کے گھر گئی۔ حضرت حلیمہ سے تمام عورتوں نے کہا اے حضرت حلیمہ سعدیہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے قبیلے میں جو قحط پڑا ہوا ہے، جو بھوکمری پڑی ہوئی ہے، اس کی بنا پر ہمارے معاشرے میں کوئی اناج نہیں ہے، نہ کوئی پانی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، جانور کے تھن بوت سے سوکھ رہے ہیں، جس عورت کے گود میں بچہ ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات بس 2-3 جملے کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بس یہ واقعہ
یہ جملہ مکمل کروں انشاءاللہ، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ جب عورتوں نے کہا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اے عورتوں، تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا ہی عمدہ فیصلہ ہے، لیکن مجھ کو شامل مت کرنا، اس لیے کہ خود میری طبیعت علیل ہے اور میری سواری جو اونٹنی ہے اس کی بھی طبیعت علیل ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ جاؤ وہاں سے لے کر کے آؤ سرداروں کے بچوں کو اور اس کی پرورش کر کے انعام و اکرام حاصل کرو۔ 7 قبیلے کی عورتوں نے سوچا کہ اگر حضرت حلیمہ نہیں جاتی تو پھر میرا جانا کیا ہے۔ تمام عورتوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حضرت حلیمہ سعدیہ نہیں جائیں گی تو قبیلے کی کوئی عورت نہیں نکلے گی۔ پھر یہ فیصلہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی۔ اب حضرت حلیمہ مجبور ہو گئی، جانا پڑے گا، کیونکہ تمام کنبے کی بات ہے، تمام قبیلے کی بات ہے۔ اگر ایک کے نہ جانے سے قبیلہ بھوکمری کا شکار ہو رہا ہے تو چلو جو ہی صحیح چلا جائے۔ حضرت حلیمہ راضی ہو گئی۔ اب مکہ کی طرف سفر ہوا، قافلہ تیار ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اس قافلے میں ہو لی۔ تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت حلیمہ کی سواری جو ہے وہ کمزور تھی، بیمار تھی، لاچار تھی۔ جب قافلہ نکلا حضرت حلیمہ بھی ساتھ گئی، لیکن جیسے ہی آگے طویل راستہ گزرتا گیا حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہونا شروع ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ قبیلے کی عورتیں قافلہ لے کر مکہ پہنچ گئی، تمام بڑے سرداروں کے گھر سے بچے کو وصول کر لی۔ اب حضرت حلیمہ بعد میں پہنچ رہی ہیں۔ جب بعد میں پہنچ رہی ہے تو عورتوں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا تم نے بچے لے لیے؟ تمام عورتوں نے کہا ہاں میں نے بچے لے لیے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ سرداروں کے گھر جا رہی ہیں، اپنی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ میں خود ایک مرض میں لاحق ہوں اور مجھے میرے پستان سے اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچے کو اس دودھ سے شراب کر سکوں۔ البتہ میں بھی چاہتی ہوں کہ ایک بچہ لے جاؤں، جو دودھ میں اپنے بچے کو پلاتی ہوں اسی میں سے آدھا آپ کے بچے کو بھی پلاؤں۔ البتہ کوئی بھی سردار اس بات پر راضی نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ حلیمہ تم اپنے بچے کی جب پرورش نہیں کر سکتی، جب اس کو دودھ نہیں ٹھیک سے پلا سکتی، میرے بچے کی کیا کرو گی؟ تمام سرداروں نے ٹھکرا دیا۔ اب حضرت حلیمہ مایوس ہو کر واپس ہو رہی ہیں۔ تمام عورتوں نے جب حضرت حلیمہ سے پوچھا ہے حلیمہ تم کو کوئی بچہ ملا؟ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو عورتوں نے کہا کہ میں گئی تھی سردار قریش کے گھر، حضرت عبد المطلب کے گھر گئی، وہاں ان کے گھر میں ان کا پوتا محمد ابن عبداللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ البتہ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن اے حلیمہ وہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ اے حلیمہ جو تو چاہتی ہے وہ تجھے میسر نہیں ہوگا، لیکن خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے جائے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ حضرت حلیمہ کا مقدر آج کے بعد سے چمکنے والا ہے؟ کون جانتا تھا کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کو حلیمہ پرورش کرے گی؟ حلیمہ کی پرورش تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے خدا کر رہا ہے۔ اے میرے محترم کون جانتا تھا کہ آج کے بعد سے حضرت حلیمہ کا مقدر چمکنے والا ہے؟ اے میرے محترم حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے گھر گئی۔ حضرت آمنہ کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوتی ہے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو دیکھا، حضرت آمنہ زار و قطار رونے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ جس مقصد سے یہاں آئی ہے وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ قول تھا کہ سرداروں کے گھر کے بچوں کو لے جا کر ان کی پرورش کر کے ان سے جو اکرام حاصل ہو اس سے اپنے گھر کی پرورش چلے۔ البتہ ان کے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا، باپ کا سایہ پہلے ہی ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ حضرت آمنہ رو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا اے آمنہ خاتون آپ کیوں رو رہی ہیں، کیوں حیران و پریشان ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے آنے والی خاتون، اے دائی حلیمہ تم جس مقصد کو لے کر میرے دروازے پر آئی ہو البتہ تم جان لو کہ وہ مقصد تمہارا پورا نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اے حلیمہ تمہارے خواہش کے مطابق تمہیں انعام و اکرام سے نوازا نہیں جائے گا۔ اے حلیمہ تم واپس چلی جاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے آمنہ میں نے آپ کے بچے کی خوبصورتی کا بیان پورے کعبہ میں پورے مکہ میں سنا ہے۔ اے حلیمہ آپ اجازت دے تو میں آپ کے بچے کی پرورش میں اپنے من کے مطابق کرنا چاہتی ہوں۔ آپ انعام دیں نہ دیں آپ کی مرضی، لیکن آپ کے بچے کی پرورش میں کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی آمنہ کو یہ بات کہی حضرت آمنہ فرماتی ہے حلیمہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم میرے بچے کی پرورش کرو تو میری طرف سے اجازت ہے، میرا بچہ جھولے میں لیٹا سو رہا ہے، جاؤ میرے بچے کو اٹھا لو اور جا کر اس کی پرورش کرو۔
میرے محترم بزرگوں، حضرت حلیمہ جھولے کی طرف جاتی ہے. اکثریت جو دیکھا گیا، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور وہ سویا رہتا ہے، اسے جگا دیا جائے تو وہ بچہ روتا ہوا اٹھتا ہے. لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جیسے ہی حضرت حلیمہ نے انہیں جگایا ہے، جو جگانے کا انداز کتنا نرالا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ جگانے والی دائی حلیمہ اور جگہ کس کو رہی ہے امام الانبیاء کو، انداز کیسا ہوگا آپ خود تصور کریں. میرے محترم، جب حضرت حلیمہ نے نبی کو جگایا ہے، نبی کے لبوں پر نبی کے لبوں پر جو ہے مسکراہٹ پھیل گئی ہے. جیسے ہی نبی مسکرائے ہیں، سوتا ہوا بچہ اگر مسکرا دے تو ظالم سے ظالم دل والا جو ہے وہ رحم کھا کر اس بچے کو گود اٹھا لے گا. حضرت حلیمہ نے خوشی خوشی امام الانبیاء کو گود میں لیتی ہے اور باہر آتی ہے اور حضرت آمنہ سے عرض کرتی ہے، آمنہ اگر آپ اجازت دے تو میں ان کی پرورش کرنا چاہتی ہوں. حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، رات وہاں گزاری، مکہ میں رات گزاری. تو رات کا یہ عالم ہوا، بس میری گفتگو یہاں ختم ہو رہی ہے. رات کا یہ عالم ہوا، جیسے ہی رات ہوا تو رات میں یہ معاملہ تھا کہ حضرت حلیمہ کا جو اپنا بچہ تھا، رات میں بھوک کی شدت سے وہ رات بھر جاگتا تھا، روتا تھا، بلکتا تھا، پیاس سے بلکتا تھا، بھوک سے بلکتا تھا. لیکن وہ رات کتنی سہانی رات تھی. اے میرے محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پستان میں اتنا دودھ ہو گیا کہ اپنے بچے کو بھر پیٹ دودھ پلانے کے بعد انہیں سکون سے سلا کر پھر امام الانبیاء کو دودھ پلائی، انہیں بھی سکون سے سلا دیا. سلانے کے بعد خود بھی میاں بیوی بھی سکون سے سو لیے. صبح صادق کے وقت دونوں نے رب کا شکر ادا کیا اور آپس میں گفتگو کی کہ کل تک جو میرے پستان سے اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے بچے کی پرورش کرو، اس بچے کے آنے کی برکت سے اللہ نے میرے دودھ میں اتنی برکت دے دی ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ آنے والے بچے کے بھی پیٹ میرے پستان کے دودھ سے بھرا. میرے محترم، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سجایا ہے تو نبی کے صدقے میں سجایا ہے. نبی کی آمد کی وجہ سے دنیا سجی ہے اور آج جو دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے. اور آپ نے جو محفل سجائی یہ بھی صدقہ نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صدقہ نبی سے سیراب کرے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سے کہنے میں کوئی کفریہ جملہ یا کوئی غلط الفاظ نکل گیا ہو تو میں اب تمامی حضرات کو گواہ رکھتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میرے ساتھ کلمہ طیب پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.